الحمد لله العالم بالعمل والنية، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه وتابعيه بحسن الطوية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رحيم. وقال الله إن سعيكم لشتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد، عزیزان گرامی قدر، ایک ہے احیاء السنہ، ہے سنت کو زندہ کرنا، سنت کو رواج دینا، سنت کو رائج کرنا اور سنت کو اپنے عمل اور پریکٹس میں لانا، سنت کو عملی شکل، پریکٹیکل فارم دینا، اور ایک ہے احیاء سنت کا انعام، اس کا ریوارڈ. پھر اسی طرح اس کے مقابل ہے ابتداع. ابتداع کا معنی ہے خلاف شریعت، خلافت کام کو رواج دینا، اس کو رائج کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پریکٹس میں لانا اور بدعت ایجاد کرنا. ہر ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مرضی کے خلاف ہو اور کتاب و سنت کے روح کے مخالف ہو، اس کو رائج کرنا. اور پھر ایک ہے ابتداع، یعنی بدعت کے ایجاد کرنے کا عذاب اور اس کی پنشمنٹ. دنیا میں طرح کے لوگ ہوئے اور ہیں. بعض وہ ہیں اور ہوئے جنہوں نے ہمیشہ سنت کو رائج کیا اور سنت کو زندہ کیا، سنت کو عملی شکل دی، اور یہ چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور ان کی سنت کو ہر حال میں اپنایا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس کے لیے پھر جد و جہد کی، کوشش کی، مجاہدہ کیا، اسٹرگل. اور بعض وہ ہوئے اور ہیں
جنہوں نے بدعت کو رائج کیا، اس کو رواج دیا، ہر ایسا کام جس سے سنت سے ہٹایا جا سکے انہوں نے بنایا اور اختیار کیا، اور انہوں نے بھی کوشش کی، جد و جہد کی، اور مسلسل کوشش میں ہیں، مسلسل کوشاں ہیں۔ سورہ واللیل میں ان دونوں کی طرف اشارہ ہے، ان کی سعی اور کوشش، دو جہد اور سٹرگل کی طرف بھی، جنہوں نے سنت کو زندہ کرنے میں، سنت کو بیدار کرنے میں اور سنت پہ عمل پیرا ہونے میں اور اس کو پریکٹیکل فارم، عملی شکل دینے میں جدوجہد کی، اور ان کی طرف بھی اشارہ ہے جنہوں نے بدعت، خلاف سنت، خلاف شریعت کاموں میں، اسے عام کرنے میں، اس کو رائج کرنے میں جدوجہد کی، اور یقیناً ان دونوں کی کوشش، ان دونوں کی سعی، ان دونوں کی جدوجہد اور ان دونوں کی سٹرگل الگ ہے، مختلف ہے، اور پھر اس کا انجام بھی مختلف ہے، اس کا ڈیسٹینیشن بھی الگ ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کے مقاصد میں سے ہے، بلکہ ہر مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد، the basic objective of life of believer، یہ ہے کہ وہ سنت کو عام کرے، سنت طریقوں کو اختیار کرے، اسے رائج کرے، اسے زندہ کرے اور اس کو اپنائے۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ یہی کیا ہے، سنتوں کو زندہ کیا ہے، اس کو اپنایا ہے، اس کو پریکٹس میں لائے ہیں، عمل میں لائے ہیں، اور بدعات کو ہمیشہ مٹایا ہے، خلاف سنت اور خلاف شریعت کاموں کو ہمیشہ ختم کیا ہے۔ خواجہ خواجگاں، معین عارفاں و معین سالکاں و محباں و عاشقاں و غلاماں، سیدنا و سندنا معین الدین حسن چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان بر صغیر کی سرزمین پہ یہی آپ کی زندگی کا مشن تھا، یہی مقصد تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر بدعات عام تھی، خرافات، اوہام، وہم پر مبنی تصورات ہر طرف عام تھے، سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، سنتوں کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ سو آپ نے اس وقت بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر احیاء سنت کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سوچ دینے کے لیے، سنت کو رائج کرنے کے لیے، اسے عام کرنے کے لیے
کوشش کی، جدوجہد کی. ہر ولی خود سنت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے. سنت کی پابندی، شریعت کی پابندی، یہ بنیاد ولایت ہے. اور جو بھی اس ولی سے بیعت ہوتا ہے، اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا ہے، اس کو بھی وہ شریعت و سنت کا پابند بنا دیتے ہیں. بدعات کی ہمیشہ خواجہ خواجگان نور اللہ مرقدہ نے مخالفت کی، اس کے خلاف لڑے، اس کا مجاہدہ کیا، اسٹرگل کی. ہزارہ ایسی سنتیں جو مٹ گئی تھیں سرزمین پر صغیر پاک و ہند سے، خواجہ خواجگان نور اللہ مرقدہ نے ان سنتوں کو پھر سے رائج کیا، پھر سے زندہ کیا. اور ہزارہ ایسی بدعات اور خرافات، اوہام اور اباطیل، باطل باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کو مٹایا اور ختم کیا. اور حدیث کے مطابق احیاء سنہ، سنت کو زندہ کرنے کا انعام کہ جتنے بھی لوگ اس سنت پر اس کے رائج ہونے کے بعد، اس کے زندہ ہونے کے بعد عمل کرتے ہیں، ان سب کا ثواب اس انسان کو ملتا ہے جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، جس نے اس کو رائج کیا. اور جس نے کسی بدعت کو رائج کیا، بدعت کو رواج دیا، تو جو عذاب اسے ہوگا جس نے بدعت کو رائج کیا ہے، اسے اپنے بدعت کی ذات کا عذاب تو ہوگا ہی. جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، ان کا عذاب بھی اس شخص کو ہوگا جس نے وہ گناہ، وہ بدعت، وہ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام ایجاد کیا ہے. قیامت تک احیاء سنت، سنت کو رائج کرنے والے کا ثواب بھی قیامت تک ہے، اور بدعت کو رائج کرنے والے کا عذاب اور اس کی سزا بھی قیامت تک ہے. اب قیامت تک ہزارہ لوگ ایسے ہیں جن کا ثواب، جن کا سنت و شریعت کی پابندی کا ثواب حضور خواجہ خواجگاں کو ایسے، کیونکہ انہوں نے سنت کو رائج کیا، لوگوں کو سنت پہ لگایا اور بدعت سے ہٹایا. یہ ان کی زندگی کا مشن تھا. ولایت کا میں نے بتایا تھا کہ ولایت کی روح ہی یہی ہے، ولایت کا تقاضا یہی ہے کہ بدعات کو مٹایا جائے اور سنت کو عام کیا جائے، سنت کو رائج کیا جائے. حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لبلال ابن حارث یوما، صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال بن حارث سے کہا
یہ ایک صحابی ہے. اعلم، بلال جان، اور یہ بات ذہن نشی کر لے. فقال ما اعلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ میں کس بات کو ذہن نشین کروں، کس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤں اور جانوں، کس بات کا علم مجھے ہونا چاہیے، کون سا اصول مجھے معلوم ہونا چاہیے. فقال اعلم ان من احیا سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بن حارث سے جان کہ جس نے من احیا سنتم من سنتی، جس نے میری سنتوں میں سے ایک سنت بھی زندہ کی، کان لہ من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من وجورهم شیئا. تو جو اس سنت پہ عمل کرتا جائے گا اس کا ثواب اس کو ملتا چلا جائے گا جس نے وہ سنت رائج کی ہے، جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن اس کو ثواب ملنے سے وہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کا ثواب کم نہ ہو. عاملین سنت کو بھی برابر ثواب ملتا جائے گا، اور ان سب کا ثواب اس عظیم ولی، اس عظیم عارف و عالم، اس عظیم مومن کو بھی ملے گا جس نے اس سنت کے مٹ جانے کے بعد، اس سنت کے خاتمے کے بعد اس سنت کو زندہ کیا تھا، اس سنت کو زندگی بخشی تھی، اس سنت کو رائج کیا تھا، اسے رواج دیا تھا، اسے لوگوں میں پھر سے عام کیا تھا. اور فرمایا کہ من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے بدعت ضلالہ ایجاد کی، ایسی بدعت جو گمراہی ہو، ایسی بدعت جو کتاب و سنت کے مخالف ہو، ایسا کام جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، ایسا کام جس سے کسی سنت کو مٹایا جاتا ہو، کان علیہ من آثام من عمل بها. تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس بدعت پر، اس خلاف سنت و شریعت کام پر، اس کا گناہ اس کے اعمال میں بھی لکھا جائے گا جس نے اس کو رائج کیا ہے. لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا. اور یہ جو عمل کرنے والے ہیں، جو عمل کر ان کا گناہ کم نہیں ہوگا. یعنی جو بدعت پر، خلاف شریعت و سنت کام پر عمل پیرا ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا، لیکن جس نے وہ خلاف سنت کام رائج کیا ہے، خلاف شریعت کام رائج کیا ہے، اس کو ڈبل ملے گا. ایک تو ان لوگوں کا گناہ، اور ایک اس خلاف شریعت و سنت کام کے رائج کرنے کا گناہ، کہ اس ظالم نے اس کام سے سنت مٹا دی، سنت کا خاتمہ کر دیا. یہاں تک ہوا کہ لوگ سنت اور شریعت کو بھول گئے اور انہوں نے بدعت خلاف سنت و شریعت کام کو سمجھا کہ یہ اصل ہے. ایک عذاب عظیم ہے اور ایک طرف عذاب بھی عظیم ہے، عذاب بھی بڑا ہے.
ایک اور حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس شخص نے میری سنت کو اس وقت اپنایا، اس وقت سنت پہ عمل کیا جبکہ میری امت بگڑ گئی تھی، امت کے حال بگڑ گئے، وہ خرافات اور بدعات میں کھو گئی ہو، اس وقت میری سنت کو اپنایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خوش نصیب کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے. سنت ختم ہو رہی ہے، بدعت عام ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو برکت ایک زمانے میں ہوتی تھی، وہ برکت آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. طلاق اتنی عام ہو گئی کہ رات شادی ہوتی ہے، صبح طلاق ہو جاتی ہے. 20 سال 24 سال، یہاں تک بھی میرے پاس کیس آئے 40 سال 60 سال بڑھاپے، اتنا عرصہ ساتھ میں گزارا، طلاق ہو گئی. یہ کیا ہے؟ بیوی کو شوہر کا خیال نہیں، شوہر کو بیوی کا خیال نہیں، کو ماں باپ کا خیال نہیں، ماں باپ کو اولاد کا خیال نہیں، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کو خیال نہیں ہے، نمازیوں کا ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہے، نمازی بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے، معاشرے میں رہنے والے افراد بھی ایک دوسرے کا حق بھول گئے. یہ سب وبا ہے شریعت و سنت کے خلاف چلنے کی. آپ نکاح سے لے کر آخر تک شادی کو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھال دیں. اگر آپ کی شادی اول سے لے کر آخر تک سنت اور شریعت کے مطابق ہوئی تو میں منبر رسول سے آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کبھی طلاق نہیں ہوگی. یہ وبا آتی وہاں سے ہے جب آپ شریعت سے ہٹ جاتے ہیں، سنتوں سے، اور شادی میں وہ رسم و رواج اپناتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے روح کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے روح کے خلاف ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں خوشحالی ہو، خوشگوار ماحول ہو، محبت ہو، سکون ہو، پیار ہو، جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں ہوتا تھا، تو ایک ہی طریقہ ہے، سنت کے پابند ہو جائیں. بس یہ وظیفہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. اور شریعت و سنت کے پابند نہیں ہوئے، پوری رات لہو لعب میں، کھیل کود میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بسر کی، اور وہاں فجر کی اذان سو گئے، تو اب بولیے برکت ہوگی یا بے برکتی ہوگی؟ طلاق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے تو کیا ہوگا؟ حرام نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری رات اللہ کے نافرمان رہے، رسول کی نافرمان رہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، ساری رات گناہ میں بسر ہوئی، اور جب توبہ کا وقت آیا، معافی کا وقت آیا، مؤذن نے صبح کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ، یہ نماز کامیابی ہے. تو وہ ناداں سو گیا. تو جس کے 24 گھنٹے گناہوں میں بسر ہوتے ہوں، بولیے اس کے ہاں برکت ہوگی یا اس کے ہاں پھر شاد ہوگا، ہوں گے لڑائی، ہوں گے جھگڑے ہوں گے. تو میں فائنل سلوشن آپ کو دے رہا ہوں،
فائنل سلوشن یہی ہے کہ آپ شریعت و سنت کے مطابق ہو جائیں. پھر دیکھیں کتنا سکون ہے آپ کی زندگی میں. یہ زندگی بہت میٹھی ہے، پیاری ہے، اس میں لذت ہے، اس میں مسرت ہے، خوشی ہے، لیکن اس وقت نصیب ہوتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں گے. ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کو رلانے والا زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے. بیوی کا حق طلب کرنے والا، اس کے رائٹس کو پورا نہ کرنے والا شوہر، اور بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے طلاق دینے والا ظالم نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. طلاق دینے سے پہلے اس نے کبھی سوچا کہ اس بیچاری کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ ابھی جوان ہے، پوری شباب اور جوانی کا کیا ہوگا؟ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر طلاق کی لعنت میں پھنس جانے والے لفظ طلاق دماغ میں آنے کے لیے بھی 100 بار سوچا کریں، 1000 بار سوچا کریں. اور خدا کے لیے بدعت کی زندگی سے، خرافات کی زندگی سے، وہم پرستی کی زندگی سے، سحر و جادو کی زندگی سے، حسد بغض و عناد کی زندگی سے مصطفی زندگی کی طرف آئیں، اسلامی زندگی کی طرف آئیں. اسلامی انقلاب کہ ظاہر پر بھی ہو، باطن پہ بھی ہو. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں شریعت اور سنت کو رائج کرنے کی، اسے رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو 100% شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھال دے. وما علینا الا البلاغ.